پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے امام حسن کو واسطہ بناتے تھے۔ لکھا ہے کہ ابو سفیان اپنے عہد شکنی کی معافی کے لیے مدینے آیا تھا۔ جب ہر ایک سے مایوس ہو گیا تو چاہتا تھا امام حسن کو اپنا واسطہ بنائے۔ جناب فاطمہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اسی طرح تاریخی منابع میں لکھا ہے ایک دفعہ کسی خطا کار شخص نے خطا کی بنا پر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی کر رکھا تھا۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام کو مدینے کی گلیوں میں پا لیا تو آپ کو اٹھا لیا اور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور آپ نے اس کی خطا کو درگزر کر دیا۔ آئیے دوسری جانب چلتے ہیں۔ یہ جس مزار پر سیاہ پتھر نصب ہے یہ امام سجاد کا مزار ہے۔ ذہن میں بخار میں تپتے ہوئے ایک نحیف انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو خیمے سے باہر نکل رہا ہے، گرتا سنبھلتا قتل گاہ میں ایک نشیب کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اچانک دھول اڑتی ہے اور کوئی سوار نشیب میں گڑھے کا طواف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وعظم شأنكم وعجل خطركم پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دیتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ یہ جبرائیل ہیں جو بابا کی مصیبت میں سوگوار ہیں۔ ایک اور تصویر پردہ ذہن پر نمایاں ہوتی ہے۔ قافلہ مدینے واپس پہنچ چکا ہے اور ہمارا یہ امام کربلا میں مسلے گئے پھولوں کا داغ اپنے سینے میں یوں لیے ہوئے ہے۔ بات کرتا ہے تو دل اشک اور آہوں کے ہمراہ باہر آ جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے امام ہی کے مثل پا برہنہ بقی میں داخل ہو؟ کربلا میں آپ صرف 20 سال کے تھے اور بیمار تھے، لیکن جہاد کا عزم پھر بھی دل میں اتنا تھا کہ زینب نے مقتل میں جانے سے روکا۔ کہتے ہیں امام سجاد اپنے دادا علی کی طرح تھے۔ امام باقر سے روایت ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خضوع و خشوع کا عالم یہ تھا کہ جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ فلسفہ و دعا میں آپ کی نظیر نہیں تھی۔ غلام اون حضرت میگفت که آیا روزی نمیرسه که غم و غصه ها و گریه های شما به پایان برسه؟ نوشتن 40 سال بر پدر بزرگوارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کرد. روزها روزه میگرفت، شبها هم به عبادت. وقتی موقع افطار غلام اون بزرگوار آب و غذا براشون می آورد، میدید که آقا مشغول عبادت و سجده و گریه طولانی هستش، میگفت ای مولای من آیا وقت اون نرسیده که گریه شما پایان پذیرد؟ واقع حرہ میں جب لشکر یزید نے مدینے پر یلغار کی ہے اور وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے تو آپ کی ہیبت کا یہ اثر تھا کہ کسی کو آپ کے ساتھ کچھ ناروا سلوک کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ یہ تیسری قبر امام سجاد ہی کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے، شیعوں کے 5ویں امام۔
محمد ابن علی باقر العلوم، علوم کا سینہ شگاف کرنے والے، آپ وارث علم نبی تھے۔ آپ نے حقیقت شریعت عصری تقاضوں کے مطابق بیان کی ہے۔ آپ وہ امام ہیں جو عہد طفولیت سے ہی درد و محن سے آشنا رہے، اسیران کربلا کے قافلے میں ننھے ننھے قدموں کے ساتھ پا برہنہ دوڑ رہے، وہ امام جنہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کی ثقافت عام کرنے میں گزار دی، معرفت کا وہ بحر ذخار بنی نوع انسانی کے سامنے بہا دیا کہ تشنا کاموں کو جواب تو کشتی نشینوں کو ساحل نجات کی طرف رہنمائی مل گئی۔ آپ نے احادیث اپنے جد کے واسطے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، انہیں مرتب کیا اور اس کے لیے شاگرد، اساتذہ اور حفاظ تربیت کیے۔ علمی میدان میں مکتب تشیع کی توسیع آپ کے کارناموں کی بنا پر اس راہ پر چل پڑا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اسی راہ پر عمل کرتے ہوئے علمی خلاقیت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جن کی درایت اور علم کا چرچا عالم اسلام اور دیگر ادیان و مذاہب میں بھی زبرزد ہے۔ حقائق کے مروج، دین کی باریک گتھیوں کو سلجھانے والے، فقہ جعفری کے ناشر، کیا آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر دانشور اور فنکار کے علم اور ہنر کے سامنے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے ذوق، ہنر و فن کو سراہا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے مزار کو مرکز احترام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اس مزار سے چند قدم نزدیک بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کی اپنے دور کے فلاسفہ سے بحث و گفتگو کے قصے اور عظیم المرتبت شاگردوں کی تربیت بڑی حد تک اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فقہاء ایک آپ کے حضور میں فیض حاصل کرتے تھے اور خود پر افتخار کرتے تھے کہ آپ کی شاگردی کے تحت اس مقام پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ چیزی بردل شیعه ها مونده که جایی به نام قبر زهرا رو نمیدن، میام تو بگن آقا بقیه، خب کجای بقیه؟ الان ما تو بقیه هست، کجای بقیه بکردیم قبر فاطمه رو پیدا کنیم؟ میگن آقا نه، میان منبر و قبر پیغمبره، باز میریم اونجا کجا پیدا کنیم؟ میگن تو خانه خود فاطمه۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ایک اہم اور قطعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قبر مخفی ہے، اور آپ کے واقعی محل دفن کے سلسلے میں شیعہ اور سنی محققین کے مختلف اقوال اور مستندات موجود ہیں۔ لیکن آپ کی قبر مطہر کے مخفی رہنے کا سب سے اہم سبب آپ کی وصیت اور اس بات کی تاکید ہے کہ آپ کے جسم مطہر کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی نے 40 قبروں پر بقیع میں پانی چھڑکا اور 7 قبریں تیار کی کہ حضرت کی قبر کسی بھی طرح پہچانی نہ جا سکے۔ بہر کیف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جسد اطہر رات میں ہی مخفی طور پر حضرت علی نے سپرد خاک کر دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب فاطمہ کی قبر بقیع میں واقع ہے، اور کچھ لوگ یہ باور کرتے ہیں کہ آپ کی قبر آپ کے گھر میں ہی بعض دوسرے لوگ